اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض صدقت یا رب العالمین. ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صدقت یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ میں بھوک کے عالم میں تھا، گھر پہنچا، کھانا کھایا تو پیٹ بھر گیا. یہ بات سمجھ آ جاتی ہے. بندہ شدید گرمی میں گھر پہنچے اور گھر والے کوئی مشروب پیش کرے اور انسان اس کو جی بھر کے پیے تو کہتا ہے ٹھنڈ پڑ گئی ہے. یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں گھر گیا، دیکھا کہ میرا بیٹا بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو میرا پیٹ بھر گیا، یہ بات ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. بعض اوقات ماں سوئی سوئی اچانک چونک کر اٹھتی ہے اور شوہر اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا جو پردیس میں ہے وہ کسی پریشانی میں ہے. تو یہ بات کچھ دیر سے سمجھ آتی ہے. شوہر بعض اوقات اس بات کا مذاق بھی بناتا ہے، ابھی میری گھنٹہ پہلے بات ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان فوری طور پر سمجھ جاتا ہے اور کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت لگتا ہے. ہم کھانا کھائیں، پیٹ بھر گیا، بات سمجھ آ گئی. ہم پیاسے تھے، پانی پیا، پیاس بجھ گئی، بات سمجھ آتی ہے. ہم پریشان تھے، ساری رات نہیں سو سکے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یار میرا دوست تھا، میرا سگا بھائی ہے، وہ بڑا پریشان ہے تو مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، تو یہ بات کچھ دیر بعد سمجھ آتی ہے کہ پریشان کوئی اور تھا تو اس کو نیند کیوں نہیں آئی. اگر یہی بات اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ پریشان کوئی ہے، نیند کسی کو نہیں آ رہی. پریشان کوئی ہے، قرار کسی کو نہیں ہے. پریشان کوئی اور ہے اور بے قرار کوئی اور ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورت پیراہے کے اندر گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. اس رسول کی شان کیا ہے کہ پریشان تم ہوتے ہو، بے قرار میرا نبی ہوتا ہے. حریص علیکم، حریص علیکم، کہ مشقت تمہیں ہوتی ہے، پریشان میرا محبوب ہوتا ہے. پھر دوسری شان کیا ہے؟ وہ تمہارے ٹھیک ہونے میں بڑی جلدی کرتے ہیں کہ کسی طرح میرا امتی ٹھیک ہو جائے. تو یہ وہ تعلق ہے کہ پریشان امتی ہوتا ہے اور بے قرار مصطفیٰ ہوتے ہیں. پریشان حضور کا امتی ہے اور بے قرار میرے حضور ہیں. آج اس نشست میں جس بات پر گفتگو کرنی ہے، ہم نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ میں کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی بیچارہ قرضے سے ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، یہ صاحب کہتے ہیں جی میں اس کے ذاتی معاملات میں بات ہی نہیں کرتا. ایک بات کو یاد رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کو کندھا دے کر 40 قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کندھا دینے والے کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے. یہ کس کو کندھا دیا؟
مردے کو جو مر گیا ہے اس کو کندھا دیا۔ سوچو جو جیتے جاگتے انسان کو سہارا دیتا ہو، رب اس پہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ یہاں مردوں کو کندھا دینے کا جو اجر ہے اس کو لینے کے لیے سبھی تیار ہیں، اور زندہ بندے کی قدر ہی نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ دوائی کے پیسوں کے پیچھے مر جاتا ہے، اس کے چہلم پہ لڑائی ہوتی ہے کہ روٹی ہماری بنتی ہے، اس کی فوتگی پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ روٹی ساڑی بنتی ہے۔ ایک فیملی کہتی ہے جی نہیں ہماری بنتی ہے، دوسری کہتی ہے ہماری بنتی ہے، اور بندہ مرا بھلا کیوں ہوتا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوتے۔ ہم مردوں کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور زندہ بندے کو خود گراتے ہیں۔ یار اگر مردے کو سہارا دے دیں، کندھا دے دیں تو گناہ بچتا کوئی نہیں ہے، اور جس نے جیتے جاگتے انسان کو کندھا دیا ہوگا، تصور کرو میرا رب اس پہ کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ ایک جملہ ہے جس نے ہمارے اندر بگاڑ پیدا کیا کہ جی میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں بولتا۔ آج اس وقت امت مصطفیٰ بڑی پریشان ہے، بڑی پریشان ہے۔ یقین کریں خودکشی حلال ہوتی تو کوئی محلہ اس سے محفوظ نہ ہوتا۔ اس وقت حضور کی امت اس قدر پریشان ہو گئی۔ ہم نہ سب صاحب اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں سہارا دیں، وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کو سہارا دے سکتے ہیں۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ محلے میں اگر ایک گلی میں 10 گھر ہیں اور ان 10 گھر والوں کا جو سیوریج کا نظام ہے وہ خراب ہو جائے، اچھا 10 کے 10 گھر والے بے حص ہوتے ہیں، گورنمنٹ اپنے بندے بھیجے وہ آ کے صفائی کریں، اور میرے بھائی جب تک وہ آئیں گے آپ اس گندگی سے اپنے بچوں کو بیمار کیوں کر رہے ہیں؟ کم از کم اپنے بچوں کا تو تحفظ کریں، اپنی جان کا تو تحفظ کریں۔ ہمارا شکوہ ہوتا ہے جی وہ گورنمنٹ والے صفائی نہیں کرتے، بلا شک و شبہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سوال ہے گند ڈالا کس نے تھا؟ گند تو گورنمنٹ نے نہیں ڈالا نا، گند تو ہم نے ڈالا ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایک دوسرے کو سہارا دے کر اس کی زندگی بچا سکتے ہیں، بعض اوقات ہم دوسرے کو کندھا دے کے اس کو جینے کا سلیقہ سکھا سکتے ہیں۔ ہم ہر معاملہ جب صاحب اقتدار پہ چھوڑ دیتے ہیں تو بیچارے ان کے انتظار میں مر جاتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی بات اس بات کا عزم کریں کہ یار اگر مردے کو ہم کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں اور بالیقین ثواب ہے، تو زندہ بندے کو کندھا دینا اس سے بڑا ثواب ہے۔ ہم جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں۔ بعض اوقات میت کو کندھا دینے کے لیے ہم دھکا بھی مار دیتے ہیں۔ میت کو کندھا دینا سنت ہے، لیکن کسی مسلمان کو دھکا مارنا حرام ہے۔ ہم سنت کام کرنے کے لیے حرام سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جس کو میت کا کندھا نصیب ہو جائے وہ دے دے، نہیں بھی نصیب ہوا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن مسلمان کو دھکا مارنا حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ حالانکہ دین انسان کے بارے میں اتنا حساس ہے، حکم یہ ہے کہ جب جمعے کے لیے صفیں بنے تو پہلے اگلی صف کو پورا کرو۔ کیوں؟ اگر بعد میں آنے والا کسی کا کندھا پھیلانگ کر آگے گیا تو جو کندھا پھیلانگ کر صفیں چیر کر آگے جا رہا ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا وہ کندھا پھیلانگنے والا جہنم کی طرف پل بنا کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کو یہ نوبت کس نے دی؟ پیچھے بیٹھنے والے نے۔ اگر پہلے آنے والا پہلے جگہ کو پر کر دیتا، پیچھے آنے والے کو اذیت ہی نہیں ہوتی۔ تو دوسری بات، آپ سارے پھول ہیں، اور پھول ایک ادھر بکھرا ہو، 2 ادھر بکھرے ہوں، ادھر بکھرے ہوں، اچھے نہیں لگتے۔ اگر سارے پھول جمع کر کے گلدستے میں رکھ دیں تو گلدستہ بڑا سونا لگتا ہے۔ تو گلدستے میں سمٹ کے بیٹھا کرے تاکہ گلدستہ باہر سے آنے والے کو بھی اچھا لگے کہ بندے بڑے سمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ زندہ بندے کو سہارا دیں۔ اس وقت امت جس قدر پریشان ہے نا، آپ یقین کریں کہ ہر بندے کی بس ہو گئی ہے۔ ہر بندہ اپنا دکھ سنانا چاہتا ہے، ہر بندہ ایسا کندھا چاہتا ہے کہ جو بیٹھ کے صرف اس کا دکھ ہی سن لے۔ آپ کو قرآن مجید کی جو میں نے گزشتہ جمعے آیات سنائی تھی اور حدیث پاک میں اس کا جو میں نے خلاصہ بیان کیا تھا، میں اسی سے ربط قائم کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میں نے گفتگو یہاں پر مکمل کی تھی،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے بادشاہوں سے، جب قوم زکوٰۃ چھوڑ دے گی، خیانت کرنا شروع کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے بادشاہوں سے ان پہ ظلم کروائے گا۔ اور آگے فرمایا تھا کہ جب قوم اللہ رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر حاکم اپنی ذاتی فیصلے نافذ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا، اور دشمن کیا کرے گا؟ ان کے منہ کا نوالا بھی چھین لے گا۔ آج وہ نوبت ہم پر آ گئی کہ دشمن مسلط بھی ہوا، اس نے ہمارے منہ کے نوالے بھی چھینے، اور پھر اللہ رب العزت نے قوم کے بادشاہوں سے قوم پر ظلم کروایا۔ کیوں؟ جب قوم نے خیانت شروع کر دی۔ آج جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اب ترجمہ سنیں۔ قرآن مجید اتنی حکمت والی کتاب ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ ایک ایک چیز کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ کھول کے بیان کرتی ہے۔ اصل نقصان بلا کیا ہوا؟ ہم لوگوں نے قرآن پڑھا لیکن سمجھا نہیں ہے۔ آج جو ترقی یافتہ ممالک ہے نا، وہ اسی قرآن کو پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں، اور ہم اسی قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم قرآن کا دامن نہیں تھامیں گے ترقی نہیں ہوگی۔ اور بہت ساری قوم تو مایوس ہو چکی ہے، کہتی ہے اب پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات کو پلے باندھو، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ یہ تو پاکستان برکت والا ہی بڑا ہے، 70 سال سے لوگ کھا رہے ہیں، کھلاتا ہی جا رہا ہے۔ اور ایک بات کو پلے باندھے، قیامت کی صبح تک پاکستان برقرار رہے گا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں، ہم نہیں تو ہماری نسلیں اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی اور کانوں سے سنیں گی کہ پوری دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے۔ انشاءاللہ میرا رب پاکستان کو اتنا عروج ضرور دے گا۔ کیوں؟ پاکستان پہ نظر کرم میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یہ حضور کے نالین کا تصدق ہے۔ بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے کہ یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب صرف مرنا ہی باقی رہ گیا۔ بہت مرتبہ ایسے حالات آئے کہ منہ کے نوالے بھی چھن جاتے ہیں، لیکن ایک بات کو یاد رکھیں، مایوس ہونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ ایک چراغ بھی جلا تو روشنی باقی رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستی والے آمنو ایمان لے آتے اور دوسرا کام کرتے وَاتَّقَوْا، اپنے رب سے ڈر جاتے، صرف دو کام کر لیتے۔ اگر شہر میں رہنے والے ایک ایمان لے آتے، ایمان لانے کے بعد اپنے رب سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان پہ دروازے کھول دیتا، کس کے؟ برکات، ان برکتوں کے، من السماء، آسمان سے بھی، والارض، اور زمین کی طرف سے بھی۔ صرف یہ لوگ ایمان لے آئیں اور اپنے رب سے ڈر جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین و آسمان سے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم اپنے رب سے ڈر کے دیکھو، سچا ایمان لاؤ، ستھرا ایمان لاؤ اور اپنے رب سے ڈرو، پھر دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے دروازے کیسے کھولتا ہے، تمہارے لیے برکت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ اگلی آیت سورۃ الفجر، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم بندے کو عزت دیتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا، اس کو عزت بھی دوں گا، اس کو رزق بھی دوں گا۔ جب اس کو عزت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، تو فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کا رزق تنگ کرتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب میں بندے کا رزق تنگ کرتا ہوں اس کو آزمانے کے لیے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو مجھے ذلیل ہی کر دیا ہے۔ کہتا میں خوار ہو گیا، میں ذلیل ہو گیا، میں رسوا ہو گیا۔
اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رزق تنگ کر کے تمہیں آزماؤں گا۔ اور ایک بات کو پلے باندھ لے، رزق کی فراوانی ہونا رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور رزق کا تنگ ہو جانا یہ رب کے ناراض ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جس کے پاس بڑا وسیع رزق ہے وہ اللہ اس سے راضی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے رب اس سے ناراض ہے۔ کافروں کے پاس تو کھانے کے لیے سب کچھ ہے، کہ رب ان سے راضی ہے؟ رزق کا بڑھ جانا رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی سجدے میں جھکتی رہتی ہے۔ رب کے راضی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندے کو اپنے گھر میں بلا کے اس کو جھکنے کی توفیق دیتا ہے کہ بندے تو آ، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اذان کی آواز سبھی کے کانوں میں جاتی ہے، سماعت سب کی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن رب چن چن کے اپنے گھر میں بلاتا ہے کہ بندے تو آ کے میری بارگاہ میں سجدہ کر۔ تو اس واسطے رزق کا بڑھ جانا یہ اس کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ رزق کا تنگ ہو جانا یہ رب کے ناراض ہونے کی دلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں بندے کا رزق تنگ کرتا ہوں، اس کو پریشانی دیتا ہوں، تو کہتا ہے میں رسوا ہو گیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بتا رہا ہے کہ بندے تیرا رزق تنگ ہوتا کیوں ہے؟ پہلی وجہ بتائی، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کسی بندے کے رزق تنگ ہونے کی پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا، یتیم کو رسوا کرتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، اور کائنات کا سب سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کو رسوا کیا جاتا ہے۔ بات بات پہ یتیم کو جھڑک دی جاتی ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے۔ ایک بات کو پلے باندھ لیں، بچہ ہوا کھانا یتیم کو دے کے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا۔ اب تو صورتحال کیا، شادی پہ اگر 2 دیگیں بچ جائیں نا، چلو ایک مدرسے کال دیو۔ دین پڑھنے والے لوارث نہیں ہیں، اور وہ تمہارے بچے ہوئے ٹکڑے کھانے کے لیے روادار بھی نہیں ہیں۔ تم نے کوئی دینداروں کو کھانا کھلا کے ان پہ کوئی احسان کر دیا؟ یتیم خانے جو دیگ بچ گئی ہے وہ بھیج دو جی۔ کاش تو اپنے بچے کی شادی سے پہلے، کھانا بنانے سے پہلے ایک دیگ اور بنواتا اور کہتا یتیم خانے میں ان بچوں کو کھلا کے آؤ جن کا سہارا کوئی نہیں ہے۔ بچا ہوا کھانا تو ہم جانور کو بھی ڈال دیتے ہیں، یتیم کو دے کے ہم نے کون سا احسان کر لیا؟ تو اللہ رب العزت ہمارا پہلی خرابی جس کی وجہ سے کسی انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اگلی وجہ سنیں، رزق تنگ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کر رہا ہے۔ فَمَا وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم ایک دوسرے کو، غریبوں کو کھانا کھلانے پہ ترغیب نہیں دیتے۔ تم کہتے کیوں نہیں کہ اس غریب کو کھانا کھلاؤ؟ جب تم نے غریبوں کو کھلانا چھوڑ دیا پھر تمہارا اپنا دسترخوان تنگ ہو گیا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں 1 دو، وہ تمہیں 10 گنا ضرور بڑھا کے دے گا۔ اصل نقصان کیا ہوا کہ جب ہمارے راشن کے اندر غریبوں کا حصہ ہمارے گھر نہیں آیا تو ہمارا اپنا راشن کم ہونا شروع ہو گیا۔ جن کے دسترخوان سے کھانا یتیموں، مسکینوں، فقراء کے لیے جاتا رہتا ہے، ان کے دسترخوان میں کبھی قلت نہیں ہوتی۔ آپ آزما کے دیکھ لیں حالات کتنے سخت ہیں، ہر بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی معذور ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، جتنی نعمتیں آج دسترخوان پہ ہیں سال پہلے ہوتی تھی؟ کتنا کریم رب ہے یار، جو نعمتیں آج کل ہم کھاتے ہیں سال پہلے ہم کھایا کرتے تھے۔ یار رب کتنا کریم ہے یار، حالات اتنے سخت ہونے کے باوجود وہ اپنی نعمتیں چن چن کے ہمیں کھلا رہا ہے۔ رزق تنگ کیوں ہوا؟ وَلَا تَحَادُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جب تم نے غریبوں کو کھانا کھلانا اور دوسروں کو کہنا چھوڑ دیا تو اللہ فرما رہا کہ پھر میں تم پر رزق تنگ کر کے تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور جب تم مخلوق کو کھلاتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دسترخوان کو وسعت دیتا رہے گا۔ ایک بات کو اور پلے باندھ لے، جس کے دروازے رشتے داروں پہ بند ہو جاتے ہیں ان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔
جس گھر میں مہمان کم آتے ہیں اس گھر میں رزق بھی کم آتا ہے. کیوں؟ آنے والا اپنا رزق بندہ بعد میں آتا ہے، اس کا رزق پہلے آپ کے دسترخوان پہ آتا ہے. یار اب تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ جو رزق تو نے اس کے نصیب میں لکھا تھا اس نے کھایا میرے دسترخوان سے ہے. بندے کو تو خوش ہونا چاہیے. آپ مہمان کے بارے میں حدیث پاک سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق، لیکن جب واپسی جاتا ہے تو میزبان کے گناہ ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، میزبان کو بخشوا کے چلا جاتا ہے. اور اگلا رسول کریم کا فرمان سنیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے بروز محشر اس کا حساب ہی نہیں دینا پڑے گا. وہ کو تو مہمان کو کھلا دیا تھا، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. اگلی حدیث سنیں، آپ کا ایمان اور تازہ ہوگا. میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو صدقہ سب سے تیزی کے ساتھ قبول ہوتا ہے وہ مہمان کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے. اس سے اگلی حدیث سنیں. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مہمان پہلا لقمہ توڑتا ہے اور اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اگر اس کو کھانا پسند آ جائے اور وہ کہہ دے یار کھانا بڑا ہی مزیدار بنا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے اللہ میزبان کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کو رزق کھلایا. یار بندے کو تو خوش ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے کہ جو رزق اس کے ذمے تھا، اس کا نصیب تھا، اللہ نے وہ میرے دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا رزق کیوں تنگ ہوا؟ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم نے خود بھی غریبوں کو رزق نہیں دیا اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دی کہ یار چلو ماڑے بندے کو کھانا کھلا دیں. اب کھانا کھلانا شروع کریں، رب آپ کے دسترخوان کو وسعت عطا فرمائے گا. آگے اللہ رب العزت نے تیسری وجہ بیان کی کہ دسترخوان تنگ کیوں ہوتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثتوں کو ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہو. بہن بھائیوں کی وراثتیں کھانے سے بنگلے تو بن جاتے ہیں لیکن رزق کھانا نصیب نہیں ہوتا. آپ دیکھتے نہیں گیراج میں 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، پلازے بھی ہوتے ہیں، کوٹھیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں نصیب کیا ہے؟ صبح اٹھ کے 6 دوائی کی گولیاں کھانی ہوتی ہیں اور ڈبہ روٹی کے 2 پیس کھانے ہوتے ہیں. نمک بھی بند، چینی بھی بند، چھوٹا بڑا بھی بند، ہر قسم کا مسالہ بھی بند. اور ماڑے بندے کو دیکھو 2 سویرے 2 دوپہرے 2 شامی سے سیر تھلے ہاتھ لا کے 2 گیا جائے. یہ تو اللہ کا کرم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں دولت زیادہ ہو تو رزق زیادہ ملتا ہے، روٹی زیادہ ملتی ہے؟ میں آپ کو ایسے ایسے گھرانے دکھا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑا وسیع رزق دیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کی نعمتیں نہیں کھا سکتے. جو نعمت دیں گے بلا کیا کہیں گے ڈاکٹر نے بند کیتی ہوئی ہے. تو ماڑے بندے نو کی کہتے تو ٹھنڈی لایا، تو گرم گرم ہی لایا. ماڑا بندہ جو ہے وہ ہر چیز کو کھا جاتا ہے. تو جن کا دسترخوان تنگ ہوا، تیسری وجہ اللہ نے بتائی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جنہوں نے وراثتیں کھا لی، جائیداد کے حصے کھا لیے، اللہ ان کے دسترخوانوں کو ضرور تنگ کرے گا. اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، وراثتیں کھانے والے اس بات پر توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی کی وراثت سے اس کو محروم کیا، جس کسی نے اس کی وراثت یعنی اس کا حصہ بنتا تھا اور اس نے کھا لیا، اس کو محروم کر دیا، جس کسی نے اس کی وراثت سے اس کو محروم کیا اللہ اس کو اس کی جنت سے محروم کر دے گا. یہ اپنی جنت کی زمین سے محروم ہو جائے گا. تو فرمایا جو وراثت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کا رزق تنگ کر دے گا. اور چوتھی وجہ، اور یہ وہ وجہ ہے جس نے ہمارے دسترخوانوں کو تنگ کیا، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تمہیں مال کی محبت نے جب لالچی کیا تو تمہارا رزق کم ہو گیا. ہر بندہ مال کی محبت میں بھاگ رہا ہے. جتنی رزق کی فکر ہے نا
اس سے عادی بھی رازق کو راضی کرنے کی فکر ہوتی نا، کبھی رزق تنگ ہی نہ ہوتا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بندہ کہے جی مجھے میری دوستی وزیر اعظم سے ہو جائے نا تو میرا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا، 2-4 پلاٹ قبضے کے بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے، نوکری بھی بچوں کو اچھی لگ جائے گی۔ یہ صرف دوستی کرنے والا ہے۔ آپ بتائیں دنیا کا وزیر اعظم ہو، اس کا یار ہو تو وہ اس کو محروم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، اپنے سمدھیوں کے بچوں کو بھی محروم نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ بھی محروم نہیں رہتے، ٹھیک ہے، اس کا چھٹی نسل کا کوئی رشتہ دار ہو تو محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ یار یہ دنیاوی وزیر اعظم ہے، جو اس کا ہو جائے وہ اس کو محروم ہے، اور جس کا رب ہی ہو جائے، جس کو رب ہی مل جائے۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھاگنا راضی کے پیچھے تھا۔ میں آپ کو خلاصے میں بات بتاؤں ایک جملے کے اندر، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری رزق کی ٹینشن لینا نہیں لگائی، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے تمام مخلوق کا رزق۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر ایک چپایا بھی ایسا نہیں ہے، ایک جانور بھی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ یار جو رب جانوروں کو رزق دے رہا، کیا وہ انسانوں کو نہیں دے گا؟ ہماری ذمہ داری رزق کی ٹینشن لینا نہیں تھا، ہماری ذمہ داری آخرت کی تیاری کرنا تھی۔ اچھا جو ذمہ داری ہماری تھی وہ ہم نے بتا کے گیا، رب رحمان ہے نا، معاف کر دے گا، اور جو ذمہ داری اس کی تھی اس کے پیچھے ساری مخلوق ہی بھاگ رہی ہے۔ اوے اس کی ذمہ داری اس کے پاس رہنے دو، اپنی ذمہ داری اپنے پاس لو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ تو رب تعالیٰ فرمانا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ غریبوں کا سہارا بننا سیکھو۔ آپ سب جمعہ پڑھنے آئے، مقصد کیا ہے؟ بولیں تو صحیح ہے۔ بندہ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کون راضی ہو جائے۔ اچھا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ ایک ہی مقصد ہے نا۔ جمعہ پڑھنے آنے کا مقصد کیا کہ ہمارا رب ہمیں رب مل جائے۔ اچھا اگر رب اپنا ایڈریس خود بتا دے پھر لبو گے کہ نہیں لبو گے؟ رب خود بتا رہا ہے، میں نہیں بتا رہا، کون بتا رہا ہے؟ پھر وہاں پہ جانے کا پروگرام بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اب مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں، حدیث قدسی ہے، رسول کریم محبوب کائنات جانے جانا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا، فرمائے گا میرے بندے مجھے بھوک لگی، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ چونک کے کہے گا مالکہ تو کھانے پینے سے بالکل پاک ہے، تجھے تو رزق کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اب سننا رب کہاں ملتا ہے؟ رب تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا بندے تیرا پڑوسی بھوکا تھا اور تجھے علم تھا کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، تیرے دروازے پہ کسی نے دستک بھی دی تھی کہ اس کے نام کا دے دو، اے بندے اگر تو اس کو رزق کھلاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا، اگر تو اس کی مدد کرتا تو اپنے رب کو اس کے پاس پاتا۔ اے بندے تیرے رب کو پیاس لگی، تو نے پانی نہیں پلایا، بندہ پھر کہے گا مالک تو پانی پینے سے بھی پاک ہے، کہا تیرے سے کسی نے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی کے 2 گھونٹ دے دیتا تو اپنے رب کو اس کے پاس ہی پاتا، بیمار تھا اس کی عیادت کرتا تو اپنے رب کو اس کے پاس پاتا۔ ہم مخلوق کے دل توڑ کے سجدوں میں رب کی تلاش کر رہے ہیں، مخلوق کے دل توڑ کے سجدوں میں رب نہیں ملے گا، مخلوق کا دل جوڑو پھر سجدے میں آؤ، تمہارا سر اٹھنے سے پہلے تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ مخلوق کو اذیتیں دے کے ہم رب کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس واسطے پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کی بس نصیحت اس بات کو پلے باندھ لے، گفتگو مکمل ہوگی۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور 2 ٹوک کوئی نصیحت کرے زندگی بھر کام آئے۔ آپ نے فرمایا بیٹا نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا۔ بندے کو بڑا غصہ ہے کہ پیر پٹھان کے پاس اتنا شہرہ سن کے آیا،
اتنی آپ کی بات سن کے پہنچا کہ جا کے نصیحت لوں گا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا کون سا بے وقوف بندہ ہے جو رب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ فرمایا بیٹا نصیحت یاد رکھنا کہ رب کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا سمجھ لینا۔ وہ بڑا پریشان ہوا، جا کے حجرے بنے ہوئے تھے، جا کے سو گیا کہ صبح واپس چلا جاؤں گا، جس مقصد کے لیے آیا تھا یہاں پہ وہ بات نہیں ملی، حجرے میں سو گیا۔ صبح جب نماز کے بعد مسافروں کے لیے ناشتہ بنا تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے جو خادم تھا نا باورچی، اس کو بلایا، کہا فلاں کمرے میں ایک مسافر ٹھہرا ہوا ہے، ایسا کرو کہ ایک پراٹھا تازہ بناؤ، ساتھ تازہ سالن رکھو، اور اسی تھال کے اندر رات کی باسی روٹی اور باسی دال بھی رکھو، اور وہ تھال جا کے اس مہمان کو دے دو۔ اب میں جو باورچی تھا اس نے حکم کے مطابق وہ تازی روٹی بھی رکھی، باسی بھی رکھی، تازہ سالن بھی رکھا، باسی بھی رکھا، جا کے اس نے مسافر کے دروازے پہ دستک دی، مسافر کو ناشتہ دیا۔ ابھی اس نے تازی روٹی کا پہلا لقمہ توڑا کہ دروازے پہ دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ نصیحت کیا تھی کہ اگر رب کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ اب اس نے کیا کیا، وہ جو باسی روٹی اور باسی دال تھی نا وہ فقیر کو دے دی، تازی روٹی خود کھا گیا۔ اب ناشتہ کیا تو پیر پٹھان سے الوداعی سلام لینے کے لیے آیا، کہا بیٹا رات والی نصیحت یاد ہے نا کہ رب کو اپنے سے بہتر نہیں تو کم از کم اپنے جیسا ہی سمجھ لینا۔ سیخ پا ہو گیا، چیخ اٹھا کہ پیر صاحب یہ بھی کوئی نصیحت ہے؟ بھلا کون سا بندہ ایسا ہے جو اپنے رب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا؟ اب پیر پٹھان کا بڑا روب تھا، بڑا جلال تھا، آپ بھی جلال میں فرمایا چپ کر، جھوٹ بولتا ہے، اگر تو رب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوتا تو تازی اس کے نام پہ دیتا، باسی خود کھاتا، اور اگر تو اپنے جیسا بھی سمجھتا ہوتا آدھی تازی خود کھاتا، آدھی اس کے نام کی دیتا، اور بدبخت بہتر تو کیا، تو نے تو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا، خود تازی کھاتا رہا اور اس کے نام پہ باسی دیتا رہا ہے تو۔ آج ہم دیکھیں ہم کیا کھاتے ہیں، ہم کیا پہنتے ہیں، اور مانگنے والوں کو ہم کیا دیتے ہیں۔ ایک بندہ تھا نا ریڑی پہ گیا، اس نے کہا باؤ ایک سیب دے دے اللہ کے نام پہ، اس نے کانا گلا سڑا سیب دے دیا، اس نے کہا باؤ یہ 10 روپے کا سیب دینا، اس نے صاف ستھرا دیا۔ فقیر کرنے لگا مال کا دیکھ اس نے میرے نام پہ کیا دیا ہے اور تیرے نام پہ کیا دیا ہے، اور کم از کم اپنے جیسا تو سمجھ لو یار۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب تمہارے دسترخوان سے غریبوں کا رزق اٹھے گا تو تمہارا دسترخوان بھی تنگ ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو یار 10 روٹیاں گھر میں بنتی ہیں نا تو 11 بننے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمارے گھر میں اگر 10 روٹیاں پکتی ہیں نا پورے گھر والوں کے لیے تو یار کسی ایک مزدوری کے اڈے پہ بیٹھے شخص کی بھی بن سکتی ہے، ریڑھی لگانے والے کی بھی بن سکتی ہے، کچرا اٹھانے والے کی بھی بن سکتی ہے۔ اس واسطے دسترخوانوں میں فراوانی چاہتے ہیں تو اپنے دسترخوانوں میں اللہ کی مخلوق کا حصہ شامل کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے۔ یہی چراغ جلے گا تو انشاءاللہ روشنی ہوگی، قیامت کی صبح تک میرا پاکستان برقرار رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔